والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے معزز و مکرم علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ ازہری، استاد محترم مولانا عباس صاحب قبلہ، مداح رسول حضرت مولانا قاری عبد المعبود جمالی صاحب قبلہ، دیگر سامعین و حاضرین با پردہ بیٹھی ہوئی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھے لب و لہجے میں منقبت غوث اعظم ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے قاری عبد المعبود جمالی صاحب سے۔ ہر کسی کو یہ بات پتا ہے کہ آج کی محفل کس ذات بابرکت سے منسوب ہے۔ کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، لیکن آج گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتلا دوں کہ بات جب اصلاح معاشرہ کی جائے تب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیسا فرق ہے، لیکن جب بات آقاؤں کے ذکر کی ہو بات جب اہل بیت اطہار اور ائمہ کا ہو تو خاموشی سے سننا اور بالکل توجہ کہیں اور، محفل کہیں اور، دل کہیں اور، دماغ کہیں اور، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ خداوند قدوس میں دست بدراز الہ العالمین اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جس مقصد حسنہ کے تحت آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو تو اللہ ہمیں اس نورانی محفل کے صدقے ہم سب کی اللہ سب کو شفاعت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے مالامال فرمائے۔ امام اہل سنت کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہر کوئی اپنے پیر کی تعریف کرنے کے لیے جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کے پاس جتنے قیمتی الفاظ ہوتے ہیں اس کو اس اشعار کے اندر پرونے کی، ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان نے جب پیر نہیں پیران پیر کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار لکھے تو کیا کہتے ہیں؟ تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرے، مرید تیرا شیدا نہیں ہے، عام انسان تیرا چہیتا نہیں ہے، تو ہے وہ غوث
کی ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا، اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، تیرے خادموں کا حال یہ ہے کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک دور ہوتا ہے جس دور میں وہ عروج اور ارتقاء کی منزلوں کو ایسے سب طے کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے، ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ارتقاء کی منزلوں سے گر جاتا ہے، یا جب اس کا وصال ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی بات کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ 5ویں صدی سے لے کر کے 15ویں صدی 8,800 سال گزر چکے بڑے پیر کے زمانے کے، لیکن ہر دن ایسا محسوس ہوتا ہے گویا بڑے پیر دستگیر کے مقامات اللہ بڑھاتے ہی جا رہا ہے، ان کا نام روشن ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے گئے، ہاں اصل ایک نوا سنج رہے، ہاں اصل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، اور تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے۔ اولیاء کی شان، اغواث کی شان، اقطاب کی شان، ابدال کی شان، لوگ تو نبی کی شان گھٹانے میں لگے۔ حالات ایسے بھی ہیں، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی، جب تیرا رب تجھے بڑھا رہا ہے پھر بشر میں کیا طاقت اور قوت ہے کہ وہ تیرے مقام کو گھٹا سکے۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اے غوث اعظم امام اہل سنت کہتے ہیں پیران پیر جو آپ کی رفعت شان کو کم کرنے میں لگے ہیں، لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں لوگوں سنو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ چرچا کیوں نہیں مٹے گا؟ یہ رفعت روزانہ بروزانہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ مقام غوثیت کیوں نہیں گھٹ رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ، تیرا ذکر اس لیے نہیں گھٹ رہا ہے، تیری رفعت شان اس لیے نہیں گھٹ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تیرے سر پر کسی ایرے غیرے کا ہاتھ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تیری شان نہیں گھٹ رہی ہے۔ تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اشعار بہت ہیں لیکن کاٹ چھاٹ کر کے پیش کر رہا ہوں، کاٹ چھاٹ کے پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ لوگ مرتبہ بھی نہ بڑے قابل اور ماشاءاللہ تدریس سے بڑی محبت ہے ہمارے دوست محترم عزیز محترم کو، اسماعیل اظہری صاحب کو،
میں چاہتا تھا کچھ گفتگو ان کی بھی ہو جاتی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے میسر کیا تو ضرور سنیں گے۔ مرتبہ ناپنے کے لیے لوگ نکل رہے ہیں آج کل، مرتبہ ناپا جائے، مرتبہ جانچا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، بڑے پیر کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو، غوث اعظم دستگیر کا مقام سمجھنا چاہتے ہو، سنو، کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی۔ اور جب خضر سے پوچھا گیا مقام غوثیت کیا ہے، بڑے پیر کا مقام کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ شتنوفی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بہجت الاسرار شریف میں یہ بات لکھی، جو بڑے پیر دستگیر کی سوانح حیات پر سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، بہجت الاسرار کے اندر لکھتے ہیں، جب اللہ اکبر حضرت خضر سے پوچھا گیا غوث اعظم کا مقام کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کیا ہے، بڑے پیر دستگیر کی رفعت شان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں سنو سنو، بڑے پیر دستگیر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اللہ اکبر، میں ہر امت کے اولیاء سے میں نے ملاقات کی ہے، گویا کہ میں نے آصف بن برخیہ کو بھی دیکھا ہے، ان کی امت کے اولیاء کو بھی میں نے دیکھا، ان سے ملاقات کی، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اور وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں نے تمام انبیاء کی امتوں کے اندر بڑے پیر دستگیر جیسا کوئی ولی کامل نہیں پایا، ایسا مقام رکھنے والا نہیں پایا۔ اسی لیے تو اللہ اکبر، امام اہل سنت کہتے ہیں سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے درے والا۔ یہ آپ کے مقام اور مراتب ہیں۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محافلوں کے اندر جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں پر ایک الگ کیفیت تاری ہو جاتی ہے، ایک الگ اثر ہوتا ہے لوگوں پر۔ بہرحال بڑے پیر دستگیر کی سوانح حیات سے پہلے تمہید کے وقت نہ لیتے ہوئے جس قرآن عظیم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والے سے حکم ہے ڈرنے، بے ایمانوں کو حکم یہ ہے کہ ان کو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان، اور جب ایمان لے آئے، اسلام کی رسی سے اپنے آپ کو جکڑ لیا، تو اب یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرائے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ڈاؤٹ فل سنیوں کو بہت کیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں، کہاں پڑ گئے آپ، کس کے چکر میں لگے ہوئے ہو، کہاں فاتحہ دلا رہے ہیں آپ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن تو کہتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو وسیلہ۔ تھوڑی سی توجہ اگر لگائے تو آپ کو بتلاؤ کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے۔ قرآن کس وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، وسیلے پر پوری امت متفق ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ مسئلہ فسا اس بات پر ہے کہ وسیلہ ہے،
وسیلے پر تو ہر کوئی مانتا ہے کہ وسیلہ چاہیے. تفریق یہاں سے ہوئی کہ وسیلہ کیا ہے. بات اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ ان علماء کے لیے تو باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے سے جانتے ہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو وسیلہ. گویا اللہ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. وسیلے پر پوری امت کا اتفاق، امت مسلمہ کا متفق فیصلہ ہے، وسیلہ ہے. بعد میں دو گروہ بنے، ایک یہ کہتا ہے وسیلہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بات مضبوط کرنے کے لیے بخاری سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی کہتے انس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے جب قحط سالی پڑ جاتی تھی تو ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. اور کس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ حضور کا جب وصال ہو گیا تو دعا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عباس بن عبد المطلب سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر جب ہم مانگتے تھے تو تو ہم پر پانی برساتا تھا، ہم اپنی پیاس بجھاتے تھے، ہمارے اونٹ اور اس سے زمینیں سبزدار ہوتی تھی. آج محمد عربی بظاہر رخصت ہو گئے تو ہم تیرے چچا عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ کو ہمیں پانی میسر کرے. پہلی بار وسیلہ مانگنا یہ تو بزرگوں سے اور خود قرآن سے ثابت ہے. وسیلہ مانگنا، وسیلہ تلاش کرنا، وسیلہ لینا، تو امت کا اتفاق ہے وسیلے پر. اب وہ ایک گروہ کہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ وسیلے کا قائل نہیں ہے، وہ بھی وسیلے کا قائل ہے، ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں. اس کے وسیلے میں ہمارے وسیلے میں فرق ہے. وہ کہتا ہے وسیلہ کیا ہے تو کہتا ہے وسیلہ نماز ہے، وسیلہ روزہ ہے، وسیلہ حج ہے، وسیلہ زکوٰۃ ہے، وسیلہ صدقہ ہے، وسیلہ خیرات ہے، وسیلہ نوافل ہیں، وسیلہ مستحبات ہیں. گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے، ایک گروہ کا یہ کہنا ہے، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے وسیلہ تو ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ عمل کو مانتے ہیں. عمل وسیلہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اپنا یہ کہنا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے بے شک عمل وسیلہ ہو سکتا ہے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ ذات بھی وسیلہ ہوتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر ایک عبداللہ ہے اور ایک عبداللہ کا عمل ہے. عبداللہ نماز ہے، عبداللہ نے نماز پڑھی، عبداللہ نے روزے رکھے، عبداللہ نے حج کیے، عبداللہ نے زکوٰۃ دی، عبداللہ نے صدقات و خیرات کیے. وہ کہتا ہے عبداللہ کی نماز یہ وسیلہ ہے، عبداللہ کی زکوٰۃ یہ وسیلہ ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے عبداللہ کی عبادت جو ہے یہ وسیلہ ہے. وہ کہتا ہے اس کے اعمال وسیلہ
ہو سکتے ہیں، لیکن عبداللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہو سکتی، عبداللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں وسیلہ عمل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں عمل وسیلہ ہو سکتا ہے ان سے ہم اتنی بات پوچھتے ہیں، اگر عبداللہ ہو ہی نہ تو عمل کس کا ہوگا؟ اگر عبداللہ ہی نہ ہو تو نماز کس کی ہوگی؟ روزہ کس کا ہوگا؟ زکوٰۃ کس کی ہوگی؟ حج کس کا ہوگا؟ صدقات و خیرات کس کے ہوں گے؟ نوافلوں کی کثرت کس کی ہوگی؟ پتہ کیا چلا؟ عمل بھی جہاں اللہ اکبر وسیلہ ہے، جہاں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر عمل کے ساتھ ساتھ ذات بھی وسیلہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اللہ اکبر فنا فی الغوث شیخ مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ایک مفتی صاحب کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ اس بات پر تھا اللہ اکبر کہ آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اتنی مبارک محفل میں نام لے نہیں رہا ہوں، اشارے کی زبان آپ سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے۔ ان سے کہا مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب یہ بتائیں آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور پھر آپ ہم سے کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھلا مشرک کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ مشرک کا نماز سے کیا تعلق؟ جو مشرک ہوگا اس سے نماز کا مطالبہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات آگے بڑھی تو دوسرے گروہ کے مفتی صاحب نے مجاہد ملت سے فرمایا اچھا یہ بتلائیں آپ نماز وسیلہ مانتے ہیں؟ کہا ہاں وسیلہ مانتے ہیں۔ کہا وسیلہ کیا ہے؟ کہا وسیلہ نماز ہے، وسیلہ روزہ ہے، وسیلہ حج و زکوٰۃ ہے، وسیلہ صدقات و خیرات ہے، یعنی عمل کسی کا وسیلہ ہے، ذات کوئی وسیلہ نہیں بن سکتی، ذات وسیلہ نہیں بن سکتی، عمل وسیلہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب ایمانداری سے ایک بات بتلائیے، ظہر میں نے پڑھی ہے، ظہر آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ بھی اطمینان و سکون سے پڑھ کر آئے ہیں، میں بھی اطمینان و سکون سے پڑھ کے آیا ہوں، لیکن کیا کوئی گارنٹی ہے؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی سند ہے؟ کیا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کی ظہر قبول ہوئی ہے اور میری بھی ظہر قبول ہوئی ہے؟ کیا آپ کو اللہ اکبر اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ نے جو روزہ رکھا، ہم نے جو روزہ رکھا، ہم نے جو عبادتیں کی، وہ عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں یا مردود ہیں؟ اس کی ذات سمدیت ہے، وہ جس عبادت کو چاہے منہ پہ دے مارے اس سے تو کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی ذات سمدیت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب سمجھنے کے لیے ایک تمہید بات رہا ہوں میں، اللہ اکبر کا عمل ڈاؤٹ فل ہے، یعنی نماز ہو سکتا ہے قبول ہو نہ بھی ہو سکتا ہے روزہ قبول ہو نہ بھی ہو، لیکن کچھ ذات ایسی ہے، کچھ ذات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے مجاہد ملت نے فرمایا مفتی صاحب یہ بتلائیں نمازوں کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی سند نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے، اچھا اب ایک بات یہ بتلائیں کہ رسول اللہ ڈاؤٹ فل ہیں یا حضور یقین کا درجہ رکھتے ہیں؟ حضور کی ذات ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیں آپ ان کی ذات قبول ہے یا نہیں؟ اولیاء کی ذات قبول ہے یا نہیں؟ انبیاء کی ذات قبول ہے یا نہیں؟ اصحاب اہل بیت، اصحاب کی اللہ اکبر صحابہ کی ذات قبول ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اہل بیت کی ذات قبول ہے یا نہیں؟ کہا ہے قبول۔ کہا تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے، تم ڈاؤٹ فل کا وسیلہ لے کر کے اپنے رب کو تلاش کرتے ہو اور ہم اولیاء کا سہارا لے کر، اولیاء اقطاب کا واسطہ اور انبیاء اور صحابہ اور اہل بیت کا وسیلہ لے کر اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جس وسیلے کی بات ہونی ہے اسی وسیلے کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ کون غوث اعظم؟ بات اس بات کی چلی ہے، بڑے پیر دستگیر کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات اور سمجھا دوں آپ کو، مجدد وہ ہوتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو کسی
نئی بدعت کا خاتمہ کر دے جو بدعت سیاح یا غلط چیزیں دین کو جدت دے دے، تشدید کر دے، وہ اس کو مجدد کہتے ہیں۔ جو دین کی مدد کرے اس کو معین الدین کہتے ہیں، جو دین کی مدد کرے اس کو معین الدین کہتے ہیں، لیکن جو پوری دین کو زندہ کرتا ہے اسی کو محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایسے شریف اور نفیس طبیعت کے مالک، 470 ایک روایت 469 اور ایک روایت 471، لیکن اکثر کا جو قول وہ 470 کا مجھے ملا، میری ناقص علم کی برابر 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 90-91 سال کی عمر شریف ہے آپ کی ٹوٹل۔ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، بعض جگہ اس کو گیلانی کہتے ہیں، گیلانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ بتلائیں آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی میں؟ تو کہا 10 سال کی عمر شریف میری تھی، میں مکتب کے لیے جب جاتا تھا مکتب پہنچنے سے پہلے آواز آتی تھی لوگوں راستوں کو کشادہ کر دو، جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی آیا۔ 10 سال کی عمر شریف میں مجھے پتا چلا، اللہ کا منادی میرے ساتھ کوئی آتا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں سے آواز آتی تھی۔ ایک دن تو حیرت یہ ہوئی، بڑے پیر کہتے ہیں میں جنگلوں کی طرف نکلا، جب میں جنگل کی طرف جا رہا تھا تو میرے آگے ایک بیل تھا، بعض نے گائے بھی لکھی ہے، ایک بیل تھا وہ آگے جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو بیل مڑ کر کے کہا، اس سے ایک آواز آئی عبد القادر کیا کر رہے ہو، تم کو تو اس کام کو نہیں کرنا۔ تو بڑے پیر دستگیر کہتے اس کے بعد جب میں آیا اور اپنی چھت پر کھڑے ہو گیا، اپنے گھر کی چھت پر جب کھڑا ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے عرفات کو میں بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ 9 ذی الحجہ کیا تھا۔ بڑے مقام ان کے، بڑے مرتبے ان کے، بڑوں کی بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں کیا لینا ہے ان کی زندگی سے؟ اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ بے شک ماشاء اللہ ولی تھے، وہ مادر ذات ولی تھے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ امام اہل سنت نے تو گویا انتہا کر دی، کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے، جو تیرا بچہ ہے وہی کامل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی بچہ بھی کبھی کامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑے پیر دستگیر کے گھر کا بچہ ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے، تو فعلی کا لقب واصل ہے۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی، واقعات آپ نے بہت سنے، میں عادی بھی نہیں ہوں واقعہ سنانے کا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، اس سے جو اصل بات آپ تک پہنچانی ہے تو ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اکثر جو مورخین ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ 18 سال کی عمر شریف میں بعض لوگوں نے شبابیت کے دور میں یا نوجوانی کا دور کہا کہ اس دور میں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شہر کے لیے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، یہیں سے ایک بات صاف ہو جا رہی ہے، یہیں سے ایک بات صاف ہو جا رہی ہے۔
علم کے راستے پر نکلنے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، انگوٹھیاں پہننے سے کوئی پیر نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کے زیور علم سے آراستہ ہونے کے بعد کوئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اجازت چاہیے والدہ سے، کہا جا بیٹے اجازت ہے تجھے، اشرفیاں دے کر بھیجی۔ لوگ کہتے ہیں تم اس غوث کا، اس شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے ہو، بڑا چرچا کرتے ہو، ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ خاص بات کیا تھی؟ اور پھر جب آپ کے قافلے میں آپ کے ساتھیوں کا مال لوٹ لیا گیا، آپ سے بھی کسی نے پوچھا ہے کچھ؟ کہاں رکھی ہے اشرفیاں لے جاؤ۔ جس دنیا کے لیے آج ہم دین کا سودا کر رہے ہیں، جس ماحول میں شرع کا حکم یہ ہے کہ اگر چاہے تو اس کو چھپا لو، اس حالت میں بڑے پیر دستگیر نے کہا ہاں ہے میرے پاس، لے جاؤ، لے جائے۔ بہرحال وہ پورا واقعہ، اور پھر آپ نے توبہ کروایا ڈاکوؤں کو۔ مجھ سے کسی نے کہا آپ بڑا کہتے ہیں غوث اعظم، غوث اعظم، ایسی کیا خاص بات تھی؟ میں نے کہا میرا غوث وہ ہے، آپ بات کر رہے ہیں شریعت پر عمل کی، ہم جسے اپنا غوث اعظم کہتے ہیں، ہمارا غوث وہ ہے جو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی دشمنوں کی بھیڑ میں اور ظالموں کی بھیڑ میں بھی نہیں توڑتا۔ جو غوث ماں کے وعدے کو نہ توڑے وہ اللہ کی شریعت کو، وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ شرعی چیزوں پر بھی کبھی کوئی معاملہ نہیں، کبھی خلاف شرع کوئی کام نہیں۔ بغداد آئے خود کہتے ہیں درست العلم حتی صرف کتبا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت۔ اچھا ایک بات آپ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس لیے بتلا دوں، ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے پیر دستگیر اولیاء کے سردار بے شک ہے، سلطان الاولیاء ہے۔ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد دیے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا، تو سب ادب رکھتے ہیں، سارے لوگ گردنیں جھکاتے ہیں، لیکن جب سلطان الاولیاء آپ کو کہا جاتا ہے تو اس سے صحابہ خارج ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے اور اہل سنت پر کوئی یہ بات نہ تھوپے کہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل سنت کے لوگ یا سنی لوگ صحابہ سے بڑا مانتے ہیں، یہ بات ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک بات شاید میں نے کسی شیخ سے سنی ہے یا میری نظر سے کبھی وہ روایت گزری، روایت کی تحقیق تک تو مجھے واقف نہیں، بلکہ دروغ بر گردن راوی شیخ عبد القادر جیلانی سے ہی کسی نے شاید پوچھا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، کیا آپ صحابی کے مرتبے سے بھی بڑھ کر کے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے فرمایا مجھے اور صحابہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتے تھے عبد القادر کا مقام، صحابہ کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہے، صحابی صحابی ہے،
لیکن بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک سلطان الاولیاء اولیاء کے سردار ہیں، اور اس کے بعد ایسے سلطان الاولیاء ہیں، ایسے سلطان الاولیاء کہ آپ کو بتلاؤں ابن تیمیہ جیسا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرشد ہے، ابن تیمیہ جیسا، جا کے ریسرچ کیجئے گا ابن تیمیہ کون ہے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ 11ویں کے موقع پر نہ جانے کتنے اونٹ یا سامان لدوا کر کے جیلان بڑے بغداد بڑے پیر دستگیر کی خانقاہ ابن تیمیہ جیسا بندہ معتقد تھا بڑے پیر دستگیر کا، اس وجہ سے جہاں وہ ایک باکرامت بزرگ تھے اپنے ساتھ ساتھ وہاں ایک عالم ایسے عالم تھے، ایسے عالم شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ علامہ شتنوفی الشافعی کے والد کے ساتھ ایک دن میں محفل میں گیا بڑے پیر دستگیر کے، وہ جلدی جایا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بزرگوں کی محفل میں کیا رکھی ہے، یہ صوفیہ کیا جانے کیا ہوتا ہے علم۔ شیخ ابو العباس نے ہاتھ پکڑا، کہا چل تو میرے شیخ کے بارگاہ میں بتلاتا ہوں میرا شیخ کون ہے، تو پکڑ کر کے ہاتھ لے کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، قاری کو حکم ہوا آیت تلاوت کرے، اس نے آیت پڑھی، اللہ اکبر، بڑے پیر دستگیر نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ شیخ ابو العباس نے علامہ شتنوفی کے والد سے کہا اس تفسیر کو جانتے ہو؟ گردن ہلائی، کہا ہاں ہاں جانتا ہو۔ دوسری تفسیر بیان کی، کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر بیان کی، کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اسی طریقے سے 11 تفسیر جب بیان ہو چکی، شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں بارہا پوچھتا رہا شتنوفی کے والد سے، وہ کہتے تھے جانتا ہوں، لیکن جب بڑے پیر دستگیر نے 12ویں تفسیر اس کی 13ویں تفسیر اس کی فرمائی، 14ویں تفسیر جب اس کی فرمائی، میں نے شیخ ابو العباس کہتے میں نے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ اس کو جانتے ہو؟ کہ 11 تک تو وہ گردن ہلاتے رہے، ہاں جانتا ہوں، لیکن 12 سے لے کر کے بڑے پیر دستگیر نے 40 تفسیر بیان کی، اس کے بعد کہتے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بڑے پیر کہتے ہیں یہ تو ہے علم ظاہر، اب اس سے فلک کر کے آ، اب علم باطن کے وہ اسرار بھی دیکھ، علم باطن بھی دیکھ۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں مجمع سے شیخ ابو العباس نے بعد میں نقل کیا، علامہ شتنوفی نے اسے کوٹ کیا بہجت الاسرار کے اندر، اللہ اکبر، اور غالباً یہ بات عوارف المعارف کے اندر بھی لکھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں شیخ ابو العباس کہتے ہیں اس کے بعد محفل میں ایک الگ سے اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے دیکھا یہ کیسی غشی ہے، یہ کیسا اندھیرا چھا گیا ہے۔ جب مجمع سے غوث اعظم نے اپنا خطاب کمپلیٹ کیا، بڑے پیر دستگیر نے اپنی گفتگو سمیٹی، تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، جب شیخ ابو العباس کی آنکھ کھلی وہ دیکھتے ہیں کہا علامہ شتنوفی کے والد کہاں ہے؟ علامہ شتنوفی کے والد کہاں ہے؟ جب ڈھونڈا ان کو تو کہاں پایا؟ بڑے پیر دستگیر کے قدموں میں اپنے جبو دستار کو رکھ کر کے کہہ رہے تھے آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ جہاں وقت کے غوث اعظم ہیں وہی وقت کے ایک عالم ربانی بھی ہیں، وہی وقت کے ایک اللہ اکبر علم ظاہر اور علم باطن پر دسترس رکھنے والے بھی ہیں۔ ایسے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، ایسے تھے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، جنہوں نے زندگی نماز میں گزاری، جنہوں نے زندگی عبادت اور ریاست میں گزاری۔ تقریباً 25 سال تک بات کہی جاتی ہے کہ آپ عبادت کرتے رہے، کئی بار تو ایسا ہوا قسم کھا لی جب تک اللہ کھلائے گا نہیں، جب تک کچھ کھاؤں گا نہیں، جب تک اللہ پلائے گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں،
حضرت خضر آئے، انہوں نے پیالہ لے کر کے پیش کیا، کہا پیالہ پی لیں، کہا عبد القادر پیالہ پی لیں، کہا نہیں پیتا، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے جب تک میرا رب مجھے کھلائے گا نہیں، جب تک میرا رب مجھے پلائے گا نہیں، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ خضر نے کہا اللہ کے حکم پہ آیا ہوں، یہ اللہ کے حکم پہ آیا ہوں، یہ پیالہ آپ پی لیں۔ پھر پیالے کو اٹھا کر پیتے ہیں تو بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے کہا جاتا ہے اولیاء کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے، کسی ولی کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے، کبھی نہیں۔ آزمایا گیا تھا ایک بار بڑے پیر دستگیر کو، لا کر کے رکھ دیا گیا جنازہ، لیکن چارپائی پر زندہ انسان لیتا لا کر کے رکھ دیا گیا اور کہا گیا، جانچا گیا بڑے پیر دستگیر کو، دیکھے تو کہا تک ہے معاملہ۔ بڑے پیر دستگیر نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اولیاء کو جانچنے کا نتیجہ کیا ملا؟ جیتا جی انسان دنیا سے چلا۔ اب وہ اٹھے گئے، ولی کو کبھی آقاؤں کی بات اپنی بات ہے، اسی لیے جو لوگ بھوکتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے سے پہلے وہ یہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے، بکواس نہیں کرتے، نہ اولیاء کے بارے میں۔ اب کوئی بشر حافی کے بارے میں بکواس کرے کہ وہ میخانہ اور وہ شراب وہ چیز، بالکل نہیں۔ جب توبہ کر لیا اور داخل ہو گئے مکمل طور سے اسلام میں، تو اللہ معاف کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں سوال؟ اور غلاموں کا کام ہے اماموں کی تعریف کرنا، آقاؤں کی توصیف بیان کرنا، آقاؤں میں غلطیاں نکالنا، یہ غلام ہے۔ اور ہم تو غلام ہیں۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے مقام، اتنی بڑے مراتب، سرکار سے اتنی نسبت، بہت نسبت کی حضور سے۔ معمولی بات ہے، میں مائک اگر ہٹا دوں تو شاید اگر تھوڑی سی تیز بولوں تو وہاں تک آواز پہنچے گی، ورنہ کچھ لوگوں کو آواز نہیں پہنچے گی۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 70,000 50,000 کا مجمع، جو جس طرح پہلی صف والا سنتا تھا اسی طریقے سے آخری صف والا، یہ مقام تھا بڑے پیر دستگیر کا۔ اس وجہ سے وہ تاثیر تھی، یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی؟ وہ خطاب نہیں کرتے تھے امت سے، مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹا تو خطاب کیوں نہیں کرتا بغداد کے لوگوں سے؟ تو کہا بابا نانا جان ایسا ہے، خطاب کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ بغداد اس وقت بڑے پیر دستگیر کا جب دور تھا، 4 اور 5ویں صدی جب تھی ہجری، بڑے پیر دستگیر کا جب وقت تھا، تو علم کے 2 مرکز بہت مشہور تھے، ایک بغداد اور ایک نیشا۔ اور غلاموں کا کام ہے اماموں کی تعریف کرنا، آقاؤں کی توصیف بیان کرنا، آقاؤں میں غلطیاں نکالنا، یہ غلام ہے۔ اور ہم تو غلام ہیں۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے مقام، اتنی بڑے مراتب، سرکار سے اتنی نسبت، بہت نسبت کی حضور سے۔ معمولی بات ہے، میں مائک اگر ہٹا دوں تو شاید اگر تھوڑی سی تیز بولوں تو وہاں تک آواز پہنچے گی، ورنہ کچھ لوگوں کو آواز نہیں پہنچے گی۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 70,000 50,000 کا مجمع، جو جس طرح پہلی صف والا سنتا تھا اسی طریقے سے آخری صف والا، یہ مقام تھا بڑے پیر دستگیر کا۔ اس وجہ سے وہ تاثیر تھی، یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی؟ وہ خطاب نہیں کرتے تھے امت سے، مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹا
تو خطاب کیوں نہیں کرتا بغداد کے لوگوں سے؟ تو کہا بابا نانا جان ایسا ہے، خطاب کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ بغداد اس وقت بڑے پیر دستگیر کا جب دور تھا، چوتھی اور پانچویں صدی جب تھی ہجری، بڑے پیر دستگیر کا جب وقت تھا، تو علم کے دو مرکز بہت مشہور تھے، ایک بغداد اور ایک نیشاپور، ایک بغداد اور ایک نیشاپور۔ سرکار بڑے پیر دستگیر نے بغداد کو پسند کیا تو بڑے جید علماء اور اکابر موجود تھے، کہتے تھے خطاب کی ہمت نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بیٹا منہ کھول۔ بڑے پیر کہتے جو میں نے منہ کھولا تو حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن حضور نے ڈالا۔ جیسے ہی حضور تشریف لے گئے مولائے کائنات، اور مولائے کائنات نے بھی وہی بات بتلائی، تو کہا خطاب کیوں نہیں کرتے؟ وجہ بتلائی تو کہا بیٹا منہ کھول۔ منہ کھولا تو پھر انہوں نے بھی اپنا لعاب دہن۔ تو یہ ایسے تھے بڑے پیر دستگیر، غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مناسبت تھی، آپ کو اتنی مناسبت تھی کہ بعض میں تو یہاں تک لکھا کہ آپ کے بھی بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی ایک وقت پر، مشک کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن یہ مقام اور مرتبے اپنی جگہ بہت بلند، شیخ عبد القادر جیلانی، اور ہم قادریوں کا ناز ہے۔ بڑے پیر کہتے ہیں جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسے توبہ کی توفیق۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ مرغا لے کر کے آئے اور فاتحہ کرایا، اور 11ویں والے دن بھی نمازوں، اور پھر بات ہوتی ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا فیض نہیں ملتا ہے، ان کا فیض پہنچتا ہے تو کشتیاں ڈوبی ہوئی اترا جائے، کوئی پکارے تو ان کو صحیح سے، کوئی ان کو آواز دے۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات معظم ذات ہے، اور تقویٰ تو اس بلندی کا، پرہیزگاری تو اس بلندی کی، وہ بات بتلاؤں گا میں آخر میں، ایک بات کہہ کر کے پھر بتلاؤں گا وہ بات کہ بڑے پیر دستگیر کا مقام کیا تھا۔ اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ عبادت ہی کر رہے تھے جنگلوں میں کہ ایک دن کیا دیکھا کہ آسمان پر ایک نورانی بادل آیا، اور اس بادل سے اس جگہ سے آواز آئی عبد القادر میں تیری عبادت سے تیری ریاضت سے بہت خوش ہوں، جا آج سے تجھ پر سب کچھ محال، کیا ہے جا تجھ پر آج سے سب کچھ محال، جو چاہے تو کرے سب محال۔ آج کا اگر کوئی پیر ہوتا تو اس کو ہر چینل پہ چلوا دیتا کہ دیکھو اللہ مجھ سے مخاطب ہے، میرے پیر کی شان ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جگہ جگہ اس کو بات پھیلا دی جاتی، دیکھو آسمان سے میرے پیر کو لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا عبد القادر تجھ پر نماز معاف ہے، تجھ پر شریعت کی کوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت انہیں یاد آئی، حضور پر تو تہجد فرض کر دیا گیا تھا، اور اس قدر عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں سوجن ورم پڑ جاتا تھا۔ عبد القادر تیری حیثیت کیا ہے؟
کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جیسے ہی پڑھا آپ نے وہ بادل اللہ اکبر چھٹ گیا. جاتے جاتے پھر اس سے آواز آئی, جاتے جاتے پھر ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہا, شیخ عبد القادر جیلانی کو بھٹکانا چاہا شیطان نے. جاتے جاتے کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا, تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. ہم جیسا 4 کتاب کا پڑھا ہوا عالم ہوتا تو کہتا سچ میرے علم نے مجھے بچا لیا, مجھ سے بڑا ماہر نہیں کوئی, مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں, مجھ سے بڑا مفتی کوئی نہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نادان جاتے جاتے شیطان جاتے جاتے پھر ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ تجھے تیرے علم نے بتلا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. جب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا تو آواز آئی عبد القادر تو بچ گیا, ورنہ بہتوں کو تو میں نے اسی بات سے لوٹ لیا کہ تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. اب بڑے پیر دستگیر کا جو سچا عقیدت مند ہو اعلیٰ حضرت اس کے لیے کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم. ایسا شیطان کو بھگایا. کہتے اگر دل پہ آپ کے نام کی مہر لگی ہو, دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغلا تیرا. یہ آپ کے نام کی مہر جن عاشقوں کے دل پہ لگتی ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ان کو جیسے ہی شیطان دیکھتا ہے. یہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ, یہ مقام آپ کا شیطان بھی بہکا نہیں سکا. اللہ جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اسے کون بہکا سکتا ہے. یہی شیخ عبد القادر جیلانی آخری بات, یہی شیخ عبد القادر جیلانی بتا ہے ہمارے پاس تو نہ عبادت ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. نوافل تو چینج آئے, ہمارے پاس فرائض ہے. ہمارے پاس تو فرائض عبادت نہیں ہے, نوافل تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. نماز روزہ ہی نہیں ہمارے پاس, اور اس پر بارہا تقریر کی جا رہی ہے. ائمہ بھی کرتے ہیں, خطبہ بھی کرتے ہیں, لیکن میری قوم نے یہاں سے سنا اور دوسری طرف سے بات, اسے توجہ ہی نہیں. ہم تو عرس اور گاگر اور چادر میں اتنے بزی ہو گئے کہ اصل جو چیز تھی, اساس جو تھا, اس کو بالکل چھوڑ دیا. ہر ولی کی خانقاہ سے لگ کر کے آپ کو ایک مسجد ضرور مل جائے گا. وہ مسجدیں کیا بتلاتی ہیں؟ وہ مسجدیں یہی بتلاتی ہیں یہاں اللہ کے فرائض ادا کیے جائیں, اور اس کے بعد اس کا مزید قرب چاہنے کے لیے خانقاہ میں بیٹھ کر کے تب اس کا قرب ملتا ہے فرائض کے بعد ادا کرنے کے. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی وہ بات جو شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں نقل کیا, اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. کعبے کے ارد گرد سب تمام لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف تھے. کعبے کے غلاف پکڑ کر کے ایک جگہ کھڑے ہو کر کے کوئی اپنے رب سے التجا کر رہا تھا, آہو بکا کر رہا تھا. خشیت ربانی سے اس کا بدن لرزا تھا. وہ دعا کر رہا تھا اے میرے رب, اے میرے اللہ, اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں تو کل میدان محشر میں مجھے اندھا اٹھا. جیسے ہی یہ دعا سنی, بعض کہتے ہیں کہ سب اس کی طرف توجہ ہوئے, اور ایک تو رہا نہ گیا, ایک بندے سے دوڑتا ہوا آیا اور پیچھے کھڑا ہو گیا. اس
اس نے پوچھا شیخ آپ یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ منانتا جا شیخ آپ کون ہیں؟ یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ لوگ تو آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے تمام بلیات سے اور تمام آفتوں سے تمام مصائب و آلام سے حشر کی بچانا، اور آپ دعا کر رہے ہیں اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ یہی بڑے پیر دستگیر سے ہی سیکھا تھا ڈاکٹر مشرق علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے تو کہا تھا گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ فی الحال۔ کیا کہا تھا؟ تو پوچھا آپ کون ہیں، یہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ شیخ نے پلٹ کر کے جواب دیا میں اس لیے دعا کرتا ہوں تاکہ امت کے سامنے اور خاص کر محبوب کبریا کے سامنے میں رسوا نہ ہوں، اس لیے اپنے نابینا ہونے کے بعد اللہ تو بخش دے تیرے اعمال قابل ہو، میرے اعمال تیری بارگاہ کی لائق ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اندھا اٹھانا تاکہ امت کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ پوچھا آپ کون ہیں شیخ؟ ایسی عارفانہ بات جب سنی تو پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا انا عبد القادر، میں عبد القادر، میں بڑے پیر دستگیر غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے جب بات سنی تو گویا ان کے پاؤں تلے زمین پھسل گئی۔ وقت کا اس وقت کا سب سے بڑا غوث قطب الاقطاب یہ بات کہہ رہا ہے۔ سوچو ذرا کہاں کھڑے ہیں؟ کیا صرف مرغا ذبح کر کے ہم بڑے پیر کے مریدوں میں شمار ہو جائیں گے؟ آپ سے پوچھا گیا آپ کا مرید کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مرید وہ ہے جو سخت دھوپ میں یعنی سخت گرمی کے دنوں میں جو روزے رکھتا ہو اور ٹھنڈک کی راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے دنوں میرا وہ مرید ہے۔ اور ہماری حالت، ہماری کیفیت کیا ہے؟ بڑے پیر دستگیر کی روح طیبہ اس وقت خوش ہوگی جب ہم ان کے مشن پر چلنے لگیں گے، جب ان کے فرمودات پر عمل کرنے لگیں گے، جب ان کے فرامین پر ہمارا عمل ہوگا۔ اور اگر ان کے فرامین پر ہمارا عمل نہیں ہوا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نہیں چلے تو یاد رکھنا قادری کی بو تو بہت دور کی ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ بہت بڑا مقام بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، انہی لوگوں کے لیے کہا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں خوف سے کھڑے ہیں ان کے لیے دو جنتیں۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی چیز، امام اہل سنت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو۔ ایسی بات بڑے پیر دستگیر کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے کسی کے لیے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا، پٹا ہے گلے میں اگرچہ دور کا صحیح، اگرچہ دور کا صحیح لیکن پٹا تو ہے گلے میں۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، اس پٹا
پٹے کا فائدہ کیا ہے، اس پٹے سے کیا ملے گا؟ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اس پٹے سے فائدہ کیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں تاکہ قادری بننے کا آپ کو فائدہ پتا چل سکے۔ ہمارے گلی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر ہر جگہ پر کتے پائے جاتے ہیں، اس کو فارسی میں سگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر جگہ کتے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ کتا ہے، ایک وہ سگ ہے جو گلی میں گھومتا پھرتا ہے، نہ اسے کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کا کوئی مالک ہے، لیکن ایک وہ کتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا پڑا ہے، اس کے گلے میں کوئی چین ڈلی ہوئی ہے، اس کے گلے میں کوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ اکبر، نہ کوئی اس کو مارتا ہے، نہ کوئی اس کو بھگاتا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اگر اس کو مارے گا تو اس کا مالک اس سے جھگڑا کرے گا، اس کا مالک اس سے بحث کرے گا، اس کا مالک اس سے پوچھے گا کہ میرے کتے کو تو نے مارا کیوں؟ اب اگرچہ یہ جو کتا جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو، اگرچہ یہ کتا کمزور ہو، اگرچہ یہ کتا خوبصورت نہ ہو، اگرچہ یہ کتا نحیف ہو، لیکن اس کے مقابل ایک وہ کتا جو نہایت حسین ہے، نہایت جمیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ موٹا بھی ہے، کمزور بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ اس کو اللہ اکبر برا بلا بھی کہتے ہیں، اس کے کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کل میدان محشر میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے گلے میں کسی کا بھی پٹا نہیں ہے، نہ انبیاء کی محبتوں کا پٹا، نہ صالحین کی محبتوں کا پٹا، نہ اولیاء کی محبتوں کا پٹا، نہ صحاب کی محبتوں کا پٹا، نہ اہل بیت کی محبتوں کا پٹا۔ ایک وہ ہوں گے اور ایک وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، وہ ہم ہوں گے جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا، معین الدین اجمیری کی غلامی کا پٹا، مخدوم سملہ کی محبت کا پٹا، اللہ اکبر صاحب کلیر کا پٹا، بڑے بڑے دستگیر کی غلامی کا پٹا۔ ان کا پٹا جب پڑا ہوگا فرشتے بھی دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے ان کو ہاتھ نہیں لگانی ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگانی ہے، ان کی شفاعت کے لیے آج معین الدین ہے، ان کی شفاعت کے لیے اگر ان کو کچھ کہو گے معین الدین ہے، ان کو کچھ کہو گے عبد القادر ہے، ان کو کچھ کہو گے اصحاب ہے، ان کو کچھ کہو گے پنجتن ہے۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل پٹے کا فائدہ یہ ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ اس نشانی کا فائدہ یہ ہے، اس نشانی کے لوگ مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے لوگ مارے، اس نشانی کے لوگ مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، غلامی کا پٹا ڈالے۔ بڑے پیر دستگیر کا اللہ جس مقصد سے محفل کی ہے اس میں خوب